बाल इंसानी तारीख का सबसे कदीम देवता, बेशुमार कौमों को गुमराह करने वाला देवता, जिसका मकसद ज़मीन पर शैतान की हुकूमत कायम करना है। इस ज़मीन पर जितनी पुरानी इंसानी तारीख है, शायद शैतान परस्ती भी तब से ही वजूद रखती है। इस ज़मीन पर शर और बुराई बड़े पैमाने पर मौजूद है और अल्लाह चाहे तो इसे एक कलमा कुन के ज़रिए ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह इन बुराइयों को मिटाना नहीं चाहता, बल्कि इसने ये ज़िम्मेदारी हम इंसानों को दे दिया है। दरहकीकत अच्छाई और बुराई में चुनाव हुई इंसानों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है, जिस बिना पर हमारा हिसाब किताब होना है। इन बुराइयों और शर में शैतान की पूजा एक तारीखी हकीकत है जो शायद आज भी मौजूद है, एक ऐसी कुव्वत जिसे ज़माना कदीम से ही पूजा जा रहा है। इन शैतानी कुव्वतों में से एक का नाम बाल है। बाल दरअसल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने आका, सरदार और मालिक के हैं। ज़माना कदीम में सामी अक़वाम इस लफ्ज़ को खुदा के माने में इस्तेमाल किया करती थी और इन्होंने एक ख़ास देवता को बाल का नाम दिया था। तारीख़ की किताबों से पता चलता है कि बाबिल से लेकर मिस्र तक पूरी मशरिक़ वस्ता में बाल की पूजा होती थी। सूसन, लबनान, शाम और फ़लस्तीन की फ़नीकी, आरामी और किनानी कौमें इसकी पूजा करते थे और शायद बाल तारीख़ में पूजे जाने वाला सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। इस बाल देवता का सबसे बड़ा मंदिर शाम के शहर उगारत में था, जो 2000 साल कबल मसीह में अशूरिया हुकूमत का हिस्सा था। जब 19वीं सदी में उगारियत के इलाकों में माहिर सर ने खुदाई का काम शुरू किया तो इन्हें वहाँ एक अज़ीमुश्शान महल और खंडर मिला। इसमें कई किताबें, तख्तियाँ और 100 कमरे मौजूद थे। इस महल में पानी का इंतज़ाम, गुसल खाने और सोने के साजो सामान मौजूद थे। इन इमारतों में बाल देवता का एक बड़ा मंदिर था। इसके अंदरूनी कमरे में बाल का बुत रखा हुआ था। इस मंदिर में रखे हुए तख्तियों में बाल देवता की तारीख और ताकत व कुव्वत के बारे में उगारती ज़बान में मालूमात लिखे हुए थे, जिसके मुताबिक बाल तूफ़ान का देवता है जो ज़मीन का सरदार है। बाल नहायत ही ताकतवर और मुतकब्बिर देवता है जो दूसरे देवताओं और इंसानों पर हुकूमत करता है। बाल ने ईल नामी देवता से लड़ाई की थी और इस जंग में शिकस्त के बाद वो आलम अरवा में चला गया। बाल की बीवी असीरियत और बहन अनात मोहब्बत और जंग की देवी है जो ईल को कत्ल करती है और बाल की हुक्मरानी इसे दोबारा वापस मिलती है। इन तख्तियों में लिखे मंत्र और गीत किनानी लोग नए साल या फसल के कटाई जैसे मजहबी त्योहारों में पढ़ा करते थे। बाल की परस्तिश करने वालों का अकीदा था कि बाल की हुकूमत ही इंसानी तहजीब के लिए ज़रूरी है और वहीं फसलों और मवेशियों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स अहद वस्ता के ईसाइयों का मानना था कि बाल देवता के नज़्मों को पढ़ने से एक शख्स सच्चे खुदा और नबियों से नफ़रत करने लगता है और बाल की परस्तिश के नतीजे में जिनाकारी, जंग, फहाशी और शहवत परस्ती फैलती है। लिहाजा बाल परस्ती एक शैतानी और झूठा मज़हब है। उगारती तख्तियों से ये भी पता चलता है कि बाल एक बछड़े के साथ मुबाशरत करता है और इस काम के लिए वो एक बैल का रूप इख्तियार कर लेता है और यही वजह थी कि बाल के पुजारी भी जिना जैसे अमल को गुनाह नहीं समझते थे और बदकारी को एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा करते थे। अगर अहदनामा कदीम की बात करें तो इसके मुताबिक बाल कोई अफसानवी बुत नहीं था, बल्कि बाल नामी मखलूक सच में वजूद रखता था। बाल जहन्नम के 7 शहजादों में से एक था जो लालच और ज़िना के गुनाह की नुमाइंदगी करता। इसके पास शैतानों का एक लश्कर था जो इसके मददगार थे और इसके हुक्म पर काम करते थे। कहते हैं कि लूसीफर यानी इबलीस जब अल्लाह का मकबूल तरीन बंदा था तो इस वक्त बाल लूसीफर की जगह लेने की ख्वाहिश रखता था। जब इबलीस ने बगावत की तो इसे ज़मीन पर फेंका गया तो और जिन और शैतानों ने इबलीस का साथ दिया। इनमें बाल भी शामिल था। लिहाजा बाल इबलीस का साथी बन गया और इसने इसकी मदद की ताकि आदम की औलाद को बहकाए और इन्हें अल्लाह की इबादत से दूर कर दे। लूसीफर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए बाल ने कौम नूह को गुमराह किया था और इसके बाद इसने फनूकी कौम को अपनी पूजा में लगा दिया। सेमेटिक कहानी के मुताबिक बाल ने पहले खुद को एक बैल के तौर पर पेश किया था जिसके बुत किनान के हर मंदिर में रखे थे। बाद के ज़मानों में बाल मुख्तलिफ राक्षस और अजीबोगरीब मखलूक की शक्ल में नमदार होता रहा, जिसमें एक बकरा जिसकी एक बड़ी दुम थी, यदियो हकल मक्खी, बिल्ली और दूसरे कई इंसान नुमा जानवर शामिल हैं। आलमी सतह पर बाल देवता को शोहरत तब मिली
جب ابراہیمی مذاہب میں بال کی پوجا شروع ہو گئی اور یہودیوں نے بال کو اپنا خدا بنا لیا۔ دراصل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل نے توریت کی مخالفت شروع کر دی اور مشرک قوموں کے ساتھ شادی اور معاشرتی تعلقات بنائے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے اندر بھی شرک کی بیماری پھیلنے لگی۔ بال ہی وہ دیوتا تھا جس کی پوجا بنی اسرائیل نے تب شروع کی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں انہوں نے کہا بال ہی وہ دیوتا ہے جس نے ہمیں فرعونیوں سے نجات دی ہے اور بال ہمیں فرعونیوں کی طرح امیر بنا دے گا اور حکومت عطا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ان بال کے پجاریوں کی سزا قتل ہے کیونکہ انہوں نے اپنے خالق حقیقی کا انکار کیا ہے جس نے انہیں مشکل وقت میں نجات عطا فرمائی تھی۔ بائبل کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن نون کے وفات کے بعد بنی اسرائیل کو ابلیس نے گمراہ کر دیا اور وہ بال کی پوجا کرنے لگے اور اللہ کو بھول بیٹھے۔ علماء اور قاضیوں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ شرک پر ڈٹے رہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے بستیوں میں بال کے مندر بنوائے اور ان مندروں میں کھلے عام زنا کاری ہوتی تھی۔ ان مندروں میں جانوروں کی قربانیاں بھی کی جاتی اور نذرانے بھی چڑھائے جاتے۔ کہتے ہیں کہ بال دیوتا بچوں اور عورتوں کی بلی مانگتا تھا، لہذا بال کے پجاری انسانوں کو اس کے سامنے قربان کرتے تھے۔ صورتحال اس قدر بدتر تھی کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عورتوں کے پیٹ کو چیر کر ماں کے پیٹ سے بچوں کو نکال لیا جاتا اور انہیں بال کے سامنے پیش کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اولاد اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو بھیجا اور حضرت اسماعیل کو بخش دیا، کیونکہ اللہ اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ انہیں انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے۔ انسانوں کی قربانی کے بغیر بھی اللہ انسانوں کو اعلیٰ ترین درجے پر فائز کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بال کی پوجا ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب کے دور حکومت میں اپنے عروج پر تھا۔ ملکہ ایزابیل بال کی پوجا کیا کرتی تھی اور اس نے اخیب کو بھی بال کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء اور سچے رب کے ماننے والے اب بھی موجود تھے لیکن ان کی تعداد کم رہ گئی تھی، لہذا اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت الیاس نے بادشاہ اخیب کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہی حقیقی رب ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کوہ کامل پر ان مشرکوں سے مقابلہ کیا۔ بال کے پجاریوں نے جانور قربان کیا اور حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کی۔ پجاری بال دیوتا سے آسمان سے آگ اتارنے کے لیے دعا کرتے رہے لیکن آسمان سے کوئی آگ نہ آئی۔ جبکہ الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے ایک لہر اتری اور اس نے قربانی کے گوشت کو جلا دیا، جس سے بنی اسرائیل کے عقل مند لوگ سمجھ گئے کہ الیاس علیہ السلام کا رب ہی سچا رب ہے اور وہ اس حقیقی معبود پر ایمان لے آئے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور آپ کے بعد بال کی پرستش دوبارہ شروع ہو گئی، جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت تک جاری رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں بت پرستی کو دبایا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی، لیکن ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں دوبارہ بال کی پرستش پھیل گئی۔ بنی اسرائیل کے بار بار شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یرمیہ علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور انہیں غلام بنا لیا جائے گا، لہذا بخت نصر کے دور میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور بال کی پرستش کی سزا میں بنی اسرائیل سینکڑوں سالوں تک بابل میں غلام بنے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بال پرستی ایک شیطانی مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ 16ویں صدی میں بھی شیطان کی پوجا ہونے کے حوالے سے بے شمار انوکھی کہانیاں لکھی گئی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یورپ صنعتی انقلاب کے جدید دور کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اس زمانے میں بھی بال پرستی کے گھنونے رسم ادا کیے جاتے تھے اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دور میں چرچ سے نکالے جانے والے پادری شیطان کے پجاری بن جاتے تھے۔ 16ویں صدی میں بے شمار پادری، کارڈینل اور عیسائی پوپ کو موت کی سزا دی گئی، جنہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ مسیح کو چھوڑ کر بال کی پرستش کرتے ہیں، کالے جادو سیکھتے ہیں اور ننھے بچوں کو اغوا کر کے بال کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ یہ بال کو خوش کریں۔ اسی زمانے میں وچ کرافٹ جادو اپنے عروج پر تھا، جب بہت سارے وچرز کو پکڑا گیا اور چرچ نے انہیں سزائے موت سنائی۔ ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ہر سال 40,000 سے زیادہ بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جن میں سے اکثر بچوں کو بال کو خوش کرنے کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ظاہر ہے کہ بال کی پوجا نہ صرف یورپ اور مشرق وسطیٰ بلکہ ہندوستان اور ایسٹرن ملکوں میں بھی کی جاتی تھی،
جو آج بھی جاری ہے۔ بال کے پجاریوں نے بعد میں فری میسن اور ایلومیناٹی جیسے تنظیموں کو جنم دیا، جن کا مقصد ہی بڑے بڑے کرداروں کو بال کی پرستش میں شامل کرنا اور شیطان کی حکومت کو دنیا تک پھیلانا ہے۔ اسی تنظیم میں آج ہالی ووڈ اور فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے ستارے شامل ہیں، جو بال کو اپنی روح بیچ کر شہرت کماتے اور لوگوں کو شیطان کے قریب لاتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں جب انسان مارس پر جا پہنچا ہے، بال اور اس کے پیروکار اس دور میں بھی سرگرم نظر آتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے کمپنیز اور برانڈ اس بال دیوتا کی شکل کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمنگ اوپننگ سرمنی تھا، جس میں ایک آرٹیفیشل بیل کو دکھایا گیا تھا۔ بال دیوتا کی تاریخ کو جاننے والا شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ اسی بال کے پجاری کی نقل ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ بال کی ایک روایت اور تاریخ کو دہرا رہا ہے، جسے دنیا کے سامنے کھلے عام کیا گیا۔ فتنے کے اس دور میں شیطان اور بال کے اس پھیلتے ہوئے دور کو معاشرت، سیاست، سوشل میڈیا، یہاں تک کہ ایجوکیشن میں بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بال پرستی کو آج خوبصورت دکھا کر ہماری زندگی میں شامل کیا جا رہا ہے، لیکن اس شیطانی بھیڑ کا حصہ بننے والوں کو دنیا میں صرف چند دنوں کی کامیابی ملے گی، جبکہ آخرت میں ان کا انجام بڑا سخت ہے۔ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں شیطان کے چالوں سے بچا کر خالق کی حقیقی کی لافانی اور نہ ختم ہونے والے بادشاہت میں داخل کر سکتا ہے۔